اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ اس ویڈیو کا قیمتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا خاص عشرہ، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کو آپ نے کون سا عمل ایسا کرنا ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کی کمی ہے، آپ کے اوپر تنگی ہے، محتاجی ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، لیکن دولت کی وجہ سے مشکل ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، یہ ایک رات ایسی آئے گی جس میں آپ جو مانگو گے وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو وہ پرندے جو ہوتے ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان ہے، نور کا آسمان، بے پایا رحمت کا سائبان، اور انسان کی بخشش کا ایک ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے، اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دم خود رہ جائے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور افطاری کے وقت ان پر رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی جد و جہد اور توجہ اور انہماک کے دن ہیں۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت کی اطلاع دینا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے زیادہ پرجوش، تازہ دم اور انتہائی ذوق سے، شوق سے، خوب انہماک کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ جب یہ دن آ جاتے تھے تو آپ کی عبادت کے جو اعمال ہے وہ نمایاں ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرہ میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ بعض اعمال کے لیے آخری عشرہ کو خاص فرما لیتے تھے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق و شوق سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، چونکہ آپ حکیم تھے، آپ کا کوئی فعل حکمت اور بصیرت سے خالی نہیں، اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرہ میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہمہ وقت مستعد اور تازہ دم رکھنا مقصود تھا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بخشش اور تیسرا دوزخ کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو عمل اور ریاضت کے شدائیوں کے لیے جو اپنی تنگ دستیاں، اپنی مشکلات کے حل چاہتے ہیں، خاص جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، تو آپ نے شب قدر کے دنوں میں یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے۔ شب قدر ایک خاص اہمیت اور کشش رکھتی ہے، کیونکہ اس میں انتہائی مختصر وقت میں حیرت انگیز حد تک زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے لوگ طویل ترین عمروں کے مالک ہوتے تھے، ان میں سے بعض اپنی ساری عمر عبادات میں کھپا دیتے تھے۔ صحابہ اکرام نے یہ سن کر عرض کی کہ ہماری عمریں تو مختصر ترین ہوتی ہیں، ہم کتنی بھی محنت کریں عمل میں ان خوش قسمت افراد کی برابری نہیں کر سکتے، عمر کی طوالت ان کو ہم پر فوقیت بخش دے گی۔ تو صحابہ اکرام افسردہ ہو گئے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص اور ذوق کو پذیرائی بخشی اور سورہ قدر کو نازل فرما کر بتایا کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ طلوع فجر تک اس میں انوار و ملائک کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ان کی رگوں میں بجلیاں دوڑ گئیں۔
تو شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل 10 راتیں بھی جاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے 5 راتیں مخصوص فرما دی ہیں کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ کچھ لوگ 5 راتیں جاگنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، انہیں 27ویں شب کو جاگنے کا مشورہ دیا گیا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں ہیں، ان میں جا کر اپنے مالک کی رحمت سے جھولیاں بھرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں اس لیے خبر نہ دی کہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے تشریف بھی لائے، مگر وہ 2 شخصوں کو جگڑتا دے کر واپس تشریف لے گئے۔ گویا قدرت کو بھی منظور نہیں تھا کہ عام لوگوں میں اس کا چرچا ہو۔ تو آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کرنا ہے۔ سب طاق راتوں میں آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کے اوپر رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ سے مانگ لے۔ اس کے کرنے سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو شب قدر حاصل ہوگی۔ آپ نے طاق راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ پہلے کوئی وظائف کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ 7 دفعہ دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، تو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، آپ نے 7 دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے تسبیح لے لینی ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر تنگی ہے، محتاجی ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کا مال بے تحاشا بڑھ جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہر طاق رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس عمل میں آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ لگے، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہر طاق رات میں صرف 1 گھنٹہ اس عمل کو دے دیں، اور یہ عمل آپ نے مکمل خاموشی میں کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا شور نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر 3 دفعہ کہنا ہے۔ ناظرین، ویسے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام ہے، آپ جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس وظیفے میں آپ نے 3 دفعہ اس کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی نوازنے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیں، خاص رحمتیں ہوں گی، خاص گھڑیاں ہوں گی۔ آپ نے اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، تو پاک ذات ہے، اے اللہ تو رحیم ذات ہے، اے اللہ تو اپنے خزانوں سے مجھے دولت عطا کر، اے اللہ تو جس کو چاہے نواز دے، تو اس سے کون پوچھنے والا ہے، اے اللہ تو ہم پر بھی رحم کر دے، اے اللہ اگر تو مجھے عطا کرے میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، مالک مجھ سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہی ہیں تو اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اس طاق رات کے صدقے، اس مبارک رات کے صدقے، جس رات میں تیرے عظیم کلام تو نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھیجا، اس کلام کے صدقے اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے دعائیں مانگ لینی ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں،
آپ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لیں. یہ خاص گھڑیاں ہوں گی، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ نے ہر رات میں جب یہ عمل کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے جیسے آج ہی شب قدر ہے، آج ہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں.